بلائنڈ فالوور سے بات کرتے ہیں. ہلو ہیلو ہلو غالب، کیا حال ہے؟ ہاں جی، کیا حال ہے؟ میں آواز آ رہی ٹھیک ہے ہوں، بھائی؟ آپ کیسے ہیں؟ آ رہی ہے جی، آ رہی. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، میرا ایک سوال تھا کمپائلیشن آف قرآن، تدوین قرآن کے حوالے سے جتنا میں سمجھاؤں جی جی وہ یہ اس میں یہ ہے. ہیلو، ہاں جی، بات کیجیے. اچھا تو اس میں آواز آ رہی ہے. جو میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ قرآن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بالکل نازل ہوتا رہا ہے، اور شاید آخری رمضان میں اپنے وصال سے پہلے آپ نے جبرائیل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کو ریوائز کیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ روایتوں میں یا کچھ حدیثوں میں ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ نزول کے حساب سے آخری آیات ہیں. اچھا، جو میرا جو اس میں جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے قرآن کی جس جو ابھی موجودہ مصحف ہے اس کے حساب سے ترتیب بنا دی تھی اور صحابہ کو سنا دیا تھا اور انہوں نے میمورائز کر لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے لے کے یمامہ تک مسلمانوں کے دلوں میں اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی ابہام نہیں تھا کہ جو قرآن میمورائز کیا گیا ہے اس میں کوئی غلطی ہے. ٹھیک ہے ابھی تک؟ دوبارہ بولیں. کہ جو قرآن صحابہ نے میمورائز کیا تھا، جو حفاظ نے، وہاں سے لے کر، کیونکہ اسی کو ہی سنا جاتا تھا نا اس کے بعد بھی. اور یہ یمامہ کے موقع پر یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، تو اب اس کو پریزرو کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یمامہ تک مسلمانوں کے دلوں میں اس بارے میں کوئی اختلاف یا کوئی ابہام یا کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوژن نہیں تھا کہ جو قرآن ہم نے میمورائز کیا ہوا ہے یا تو اس کی ترتیب میں کوئی غلطی ہے یا اس میں کوئی اور ایسی ایڈیشن یا سبسٹریکشن ہے جو کہ ہم نے صحیح اس کو میمورائز نہیں کیا ہوا، کیونکہ وہی قرآن تلاوت کیا جاتا تھا نمازوں میں بھی اور رمضان میں بھی. ٹھیک ہے. ہاں، یہ اچھا، اب آپ یہ سمجھ سلسلہ سکتے ہیں یہاں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، تاریخی عقیدہ. یہی تھا نا عقیدہ. ابھی تک میں جس کو اسٹیل مین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پوزیشن کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یمامہ کے موقع پر حفاظ جو ہیں وہ کچھ شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں. اب یہ حضرت عمر نے شاید یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ اگر اسی طریقے سے مسلمان مارے جائے تو شاید قرآن کو پریزرو نہ کیا جا سکے، تو اس کو کمپائل کیا جائے، اس کو لکھا جائے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سوال یہ پتا بڑا انٹویٹو سا کوشچن ہے کہ اگر میں فرض کر لیں کہ مجھے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں یا 150 لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں دیوان غالب پورا یاد ہے اور اس کی جو فزیکل کاپیز ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کو ریکریٹ کیسے کریں گے؟ ظاہر بات ہے ہم جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو یاد ہے وہ ایک دوسرے کو سنائیں گے، اس کو کراس ویریفائی کریں گے، پھر اس کو لکھ لیا جائے گا. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. یا پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے نئے سرے سے اس کو ریکریٹ کرنے کے لیے پورے جو ہے وہ سلطنت میں گھوڑے دوڑا دیا جائیں گے کہ اب حضرت زید بن ثابت کو یہ نئی ٹاسک دی جائے کہ وہ جا کے وہ تمام جو کہ مختلف چیزوں پہ، کوئی پارچمنٹ پہ تو کوئی کھالوں پہ جو کوئی لیف پہ لکھا ہوا ہے اس کو جمع کریں، پھر اس کو کراس ویلیڈیٹ کریں، پھر اس کو پھر دوبارہ سے کمپائل کیا جائے. تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن فائنلائز ہو چکا ہے، رسول اللہ نے اس کی پوری ترتیب مرتب کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حفاظ کو یاد تھا، اور اگر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اب یہ حفاظ کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو لکھا جائے، تو یہ سب سے آسان طریقہ نہیں تھا کہ اسی کو ہی ڈکٹیٹ کروایا جاتا اور اسی کو کراس ویریفائی کیا جاتا اور اسی کو لکھ لیا جاتا، بجائے اس کے کہ نئے سرے سے اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو سورہ توبہ کی جو 2 آیات تھیں کہ وہ کہیں سے نہیں مل رہی تھی، پھر حضرت ان کو خزیمہ انصاری کو لے کر آیا گیا، پھر اس کے لیے ایک نئی تعویل گھڑی گئی کیونکہ اس کے 2 راوی بھی نہیں تھے کہ جی یہ تو ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ فلاں موقع پہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہاری ایک جو وٹنس ہے وہ 2 کے برابر ہے. تو یہ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مطلب یہ تو بڑا ہی ہو سکتا ہے شاید میں کوئی پوائنٹ مس کر رہا ہوں یا کوئی، کہ جب ایک لوگوں کو قرآن میمورائز کیا ہوا ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا کہ ایک اتنی بڑی ٹاسک کریٹ کی گئی کہ جی اس کو دوبارہ سے کمپائل کرنا ہے؟ اگر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو دوں ان کی تاریخ کے مطابق، یا ویسے میں آپ کو اپنا اندازہ بتاؤں کہ یہاں جو میں نے پڑھا ہے آپ وہ دونوں بتاؤں بتا کہ دیں، اصل میں کیا؟ دونوں بتا دیں. ان کی تاریخ میں تو بہت سے جھول ہیں کیونکہ رسول اللہ خود بھی قرآن بھول جایا کرتے تھے. 1 سے زیادہ حدیثیں ہیں، متواتر حدیث ہے، سبھی 1 سے زیادہ یعنی صحیح بخاری میں 1 سے زیادہ دفعہ آیا کہ رسول اللہ بھول جایا کرتے تھے.
اور تمام سائے ستہ میں ایک سے زیادہ دفعہ آیا کہ رسول اللہ آیتیں بھول جایا کرتے تھے قرآن کی. اور ایک دفعہ مسجد نبوی میں رسول اللہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ جی ایک آدمی وہاں پہ قرآن کی کچھ آیتوں کی جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا. رسول اللہ نے کہا اوے اللہ کے اس بندے نے مجھے یاد دلا دیا, مجھے تو یاد نہیں تھا کہ نازل بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز رسول اللہ خود بھول جایا کرتے تھے آیتیں. پھر ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کہ قرآن میں کنٹراڈکٹری آیتیں ہیں, قرآن میں کنٹراڈکٹری آیتیں ہیں, ایسی آیتیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. پھر یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ اس پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ آیت اب دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ جی شراب جب پی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, اور دوسری یہ ہے کہ جی شراب نہ پیو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کہ ایک جگہ پہ نماز شراب آپ پی سکتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ سکتے نماز شراب پی کے. تو یہاں پہ مسلمانوں نے یہ انوینٹ کیا ہوا ہے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ, کیونکہ ان آیتوں کے اوپر شروع میں جب قرآن اسلام کی شروع کی ہسٹری میں ان آیتوں کے اوپر بڑا جھگڑا تھا, اور بعد میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ انہوں نے انوینٹ کیا ہے. ہسٹورینز اس بات کو کہتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بعد میں انہوں نے انوینٹ کیا ہے. اصل میں شروع میں قرآن کی کنٹراڈکشنز تھی آپس میں, جن کو چھپانے کے لیے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ انہوں نے انوینٹ کیا. تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے نا بڑے شدید شکوک و شبہات ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قرآن کبھی لکھوایا بھی تھا. یہ صحابیوں کی ثوابدید پہ تھا کہ وہ کچھ لکھ لیتے تھے یا نہیں لکھتے تھے. رسول اللہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہر چیز لکھی جائے. رسول اللہ, اگر رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا تھا یا رسول اللہ کی شاعری یہ قرآن ہے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں شیطانی آیات کا بھی مسئلہ پتہ ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ صحابیوں کو یہ اجازت دیتے تھے سعد بن ابی سرا کے مطابق کہ کوئی بھی کچھ بھی آگے ایڈ کر سکتا تھا آیت کے اندر. یعنی یہ جیسے ایک پوری ٹولی تھی جو قرآن بنا رہی تھی کہ رسول اللہ کوئی آیتیں بتاتے تھے اور کوئی صحابی اس سے بہتر بھی کر دیتا تھا. جیسے سعد بن ابی سرا نے کیا کیا, اس نے ایک آیت رسول اللہ نے آیت کا پہلا مصرع پڑھا کیونکہ یہ ایک شعر ہوتا تھا, پہلی لائن رسول اللہ نے پڑھی, دوسری اس نے کمپلیٹ کر دی. تو رسول اللہ نے کہا ہاں یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے. ایسے بھی جب رسول اللہ نے کہا کہ یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے تو سعد بن ابی سرا سوچنے بیٹھ گیا. اگر میں بھی ہوتا تو سوچنے بیٹھ جاتا کہ یار یہ آیت تو میں نے بولی ہے تو یہ رسول پہ کیسے نازل ہو سکتی ہے. اب تو دو میں سے ایک ہی بات ہے اگر لاجیکلی سوچا جائے, یا میں بھی رسول ہوں یا یہ رسول نہیں. اور اس کو یہ پتا تھا کہ وہ تو رسول نہیں ہے, تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی پھر یہ بھی رسول نہیں ہے. سمجھے نا بات, مطلب کہ جی اگر رسول کو جبرائیل دے رہا ہے اور مجھے ویسے ہی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول بھی رسول نہیں ہے پھر. بالکل. تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی. اس میں اور بہت سارے بھی فلاز ہیں جو اس پوری ان کی اپنی تاریخ کے مطابق دیکھا جائے تو ایسے ہے. ہاں, اس میں بھی ہے کہ جو آخری رمضان اور وسلم کی جو وفات کا ٹائم ہے اس میں تقریباً 5-6 مہینے کا وقفہ ہے, اور اس دوران بھی وہی آتی رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آخری رمضان میں بھی یہ فرض کر لیا جائے کہ جبرائیل کے ساتھ پورا قرآن ریوائز ہو چکا تھا, تو جو آخری کی جو یہ جو 5-6 مہینے میں جو وہی آئی ہے تو اس کو پھر کس جگہ پر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا. کیونکہ سلسلہ یہ تھا کہ جو پڑھتے ہیں حدیثوں میں اور جو قرآن کی تدوین کتابوں جو کچھ میں نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ جیسے جیسے آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صحابہ کو بتاتے تھے کاتبین وحی کو کہ اس آیت کو اس صورت میں جوڑنا ہے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی آیتیں آ رہی ہوتی تھیں ایک ساتھ, پیرالل چل رہی ہوتی تھی کہ سورہ مائدہ بھی نازل ہو رہی ہے تو انفال بھی نازل ہو رہی ہے اور بقرہ بھی نازل ہو رہی ہے ایک ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ تو اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ رسول اللہ یہ بتاتے تھے. میں اس بات کو پہلے یہاں پہ کر لیتا ہوں, یہ بھی جھوٹ ہے کہ رسول اللہ یہ بتاتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں آیتوں کے بعد ڈال لو. ہاں, کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, قرآن کے اندر سورہ کی ترتیب رسول اللہ نے نہیں بتائی تھی, یہ عثمان کی ہوئی ہے کہ بقرہ سب سے پہلے کیونکہ سب سے بڑی ہے, اس کے بعد اس سے چھوٹی, اس کے بعد اس سے چھوٹی, اور سب سے چھوٹی سب سے آخر میں. یہ سورہ قرآن میں کون سی سورہ پہلے آنی ہے کون سی بعد میں آنی ہے یہ نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ یہ کہتے تھے کہ جی فلاں جگہ پہ ڈال دو, اس میں قرآن میں فلاں سورہ میں فلاں جگہ پہ یہ ڈال دو. ٹھیک ہے, اس میں بھی بہت بڑا پرابلم ہے. ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. پہلی تو بات یہ کہ نمبر لگے نہیں ہوئے تھے, نمبر انہوں نے بعد میں لگائے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آیتیں
आयतों का किसी को ये पता ही नहीं था कि ये आयत एक बनती है, यानी जैसे कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये एक आयत है, किसी को ये पता नहीं था आयतों की, जो जैसे सूरह इखलास है उसकी आयतों की जो सेपरेशन है कि यहां से यहां तक पहली आयत बनती है, ये रसूल ने नहीं बताई थी। आयत का कॉन्सेप्ट रसूल ने दिया ही नहीं था, ये आयतों का कॉन्सेप्ट भी बाद में आया, जब नंबर लगे आयतों का कॉन्सेप्ट तभी आया। अब सूरह तौबा के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है। सूरह तौबा से पिछली सूरत कौन सी है मुझे भूल जाता है। एक तो सूरह तौबा से पिछली सूरत कौन सी है, आपको नाम याद है? तौबा, तौबा से पहले अनफाल है, नहीं मुझे याद नहीं। हाँ, सूरह अनफाल, सूरह तौबा में इनकी अपनी तारीख में ये बात लिखी है, इस्लाम के मुताबिक ये बात साबित होती है, तारीख के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, और बहुत से हिस्टोरियंस, कुरानिक क्रिटिक्स ये बात समझते हैं कि सूरह तौबा और सूरह अनफाल एक ही सूरत है असल में। अच्छा, समझे? ये दो अलग सूरतें हैं ही नहीं है, ये एक ही सूरत है दोनों के दोनों, इसीलिए सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। ठीक है, ये वो ये समझते हैं। हाँ। और मैंने इब्ने मसूद के कुरान के ऊपर पूरी एक स्ट्रीम की थी, वो स्ट्रीम जाके जरूर देखिएगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के कुरान के अंदर सूरह अनफाल और सूरह तौबा एक ही सूरत है। ये कौन से चैनल पे आपके? इसी चैनल पे है। इसी चैनल पे? अच्छा अच्छा, मैं जो गालिब मैं जो असल में जो मेरा सवाल है ना, मैं एक सेकंड टीनू, उस स्ट्रीम का नंबर बताना, टीनू स्ट्रीम का नंबर बताना मुझे, वो आपको अभी टीनू नंबर बता देता है वो कौन सी है, आप जाके देखिएगा जरूर। मैंने पूरा स्कॉलरली सारा एनालिसिस उसका किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ओल्ड कुरानिक कोडेसेस के नाम से वो पूरी स्ट्रीम है। ठीक है, मेरे ख्याल है कि शायद वो 200 के राउंड कहीं पे थी नंबर, वो उसका भी आपको बता देते हैं, तीनों बता देता है। हाँ। अच्छा, मैं जो गालिब जो मेरा जो असल में सवाल था ना, वो बहुत ही आसान सवाल था मेरे ख्याल में, उसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा अगर मान भी लेते हैं ना, ये मान भी लेते हैं कि कुरान की तरतीब भी रसूलुल्लाह के ज़माने में हो गई और कुरान फाइनलाइज भी हो गया, मेरा जो सवाल है ना वो बिल्कुल बहुत ही बुनियादी सा है कि अच्छा जी, ये 213 नंबर है, 213 नंबर स्ट्रीम देखिएगा, 213 नंबर। ठीक है, 213 नंबर। सही है, गालिब कुमार लाइव 213। चले मैं देखूंगा। तो मेरा जो सवाल जो है ना वो मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये था कि चले मान भी लेते हैं ना अगर कि ये तरतीब फाइनलाइज हो गई थी और साहबा ने इसको याद भी कर लिया था, मेरा सवाल ये है कि जब ये लिखा जाता है ना इस्लामी तारीख में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में पहली दफ़ा कुरान की कंपाइलेशन हुई, ठीक है ना? तो सवाल फिर मेरा सवाल वही है कि उसको दोबारा से इतनी बड़ी एफर्ट करने की क्या ज़रूरत थी? जब लोगों को याद था, तो उसी को ही डिक्टेट करवा के लिखाया जा सकता था, बजाय इसके कि नए सिरे से उसको जो है ना वो क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों हो रही थी? जब अभी तक हुफ़्फ़ाज़ को जो कुरान याद था उसी को फाइनलाइज समझा जाता था, तो क्रॉस वेरिफिकेशन आप किस चीज की कर रहे थे? क्या मतलब उस वक्त भी आपके जहनों में डाउट थे कि ये सही नहीं है? नहीं, अब उस वक्त की एक और भी लॉजिक बनती है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, किसी सहाबी को पूरा कुरान याद असल में था ही नहीं, लेकिन ये तो दावा यही करते हैं ना कि सबको याद था। हाँ, ये दावा ये करते हैं, मगर इनकी अपनी तारीख से ये दावा झूठा साबित होता है। किसी सहाबी को पूरा कुरान याद नहीं था। अच्छा, क्योंकि ये एक वक्त में होते ही नहीं थे वहां पे ना, और ये समझते हैं कि हाफिज कुरान होना बहुत बड़ी आज फजीलत है। भाई, हाफिज कुरान कोई बनता कैसे जब पूरा कुरान किसी एक सहाबी के पास था ही नहीं। यानी अगर आप किसी भी सहाबी के दूसरे सहाबियों का मसहफ देख लें, उबय बिन काब का देख लें, अब्दुल्ला बिन मसूद का देख लें, अली का अपना देख लें, और कईयों के मसहफ इन्होंने बनाए रखे थे, किसी एक का भी मसहफ आज के कुरान के बराबर नहीं था, सब में कुछ ना कुछ मिसिंग था। ठीक है, तो कैसे आप मान सकते हैं कि कुरान जो है वो क्या है कि एक बंदे को पूरा कुरान याद था, किसी को पूरा याद नहीं था। ठीक ये मसला है। और इस तरतीब में, जिस तरतीब में आज हफाज ने कुरान याद किया, इसमें तो बिल्कुल भी याद नहीं था किसी को भी। समझ गए बात? तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि तो फिर तो और डाउट क्रिएट होते हैं। हाँ, तो मतलब कुरान ये तो असल में सारी कहानी को पढ़ने के बाद जो एक बात समझ आती है ना,
کہ حضرت محمد نیور انٹینڈڈ کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہو. وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر امویوں کے زمانے میں ہی لکھا گیا پہلی دفعہ. امویوں کے زمانے میں ہی لکھا گیا, اور قرآن کی جو پہلی 2 کمپائلیشنز ابو بکر والی اور عثمان والی, یہ جھوٹ ہیں. قرآن اگر پہلی بار کسی نے کمپائل کیا تھا تو وہ حجاج بن یوسف نے کیا تھا, اور جس کے لشکر میں جھگڑا ہوا تھا قرآن کی پروناؤنسیشن کے اوپر وہ حجاج بن یوسف تھا. یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اصل یہ کہانی کو کور اپ کیا گیا کیونکہ عباسی جو تھے آل امیہ کا رول جو تھا قرآن کی کمپائلیشن میں, اسے مٹانا چاہتے تھے اصل, تو انہوں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک بات مجھے بتائیے گا, حجاج بن یوسف کا جس طرح نام ملائن کیا گیا ہے نا اسلامی ہسٹری میں, اس طرح بھی کم ہی لوگ ہیں جن کا نام ملائن کیا گیا, جان بوجھ کے کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اور کو بات کریں گے آپ. اور چلیں خیر پھر کسی اور وقت چلیں ٹھیک ہے, پھر آئیے گا, پھر بات کریں گے آپ سے. اسی نام سے آئیے گا, مجھے یاد رہے گا, آپ اچھی بات کرتے ہیں. میں ضرور آئیے گا آپ دوبارہ. ہاں آپ دوبارہ آئیے گا. ٹھیک ہے, ہاں چلیں, اوکے اوکے, تھینک یو, بائے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.